मुराद है जनाब शफकत महमूद साहब। तो सर मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और मिसराए तहसीन पर अपने ख्यालात का इजहार करें। तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं मोहतरम शफकत महमूद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, खातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। यूनुस तहसीन साहब और उनके अहबाब ने अलीपुर में जितना खूबसूरत इंतज़ाम किया है, मैं खुद देखकर आप ऑडियंस को और इतनी गैदरिंग को हैरान हूँ और खुश भी हूँ। लेकिन एक इंतज़ाम जो वो बिल्कुल नहीं कर पाए, और सद अफसोस कि इस वक्त मेरी टांगें कांप रही हैं, इसके लिए किसी रस्सी का इंतज़ाम नहीं किया है। और मैं हैरान हूं कि यूनुस साहब ने मुझे क्यों चुन लिया कि मैं खिताब करूं, क्योंकि ना तो मैं किसी स्टेज और ना किसी डाइस और ना किसी फोरम का बंदा हूं। मेरा ताल्लुक तो प्योरली बैंकिंग से है, जो तहसीन साहब के साथ भी एक मेरे ताल्लुक की वजह बना। तो मैं जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्री अंदाज में आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेरा पहला तारुफ यूनुस तहसीन साहब से फैसल बैंक में हुआ, और हम एक ही छत के नीचे काम करते थे। तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताया कि यूनुस तहसीन साहब शायरी करते हैं, लेकिन वो जिगर का शेर है कि कोई हंसी हंसी ठहरता नहीं जिगर, तंग आ गए बुलंदिए ज़ौक़े नज़र से हम। तो हमारा ज़ौक़े नज़र तो अल्लाह के फजल से आसमानों पे था। हम तहसीन साहब की शायरी से क्या समझते थे, लेकिन अल्लाह जब चपत लगाने पर आता है तो मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ कि ज़बाना तालिब इल्मी में ये शौक़ हुआ करता था कि जितने बड़े बड़े उलमा हैं इनको लाइव सुना जाए। जैसे उस दौर में ताहरुल कादरी साहब का नाम था, एहसान लाही ज़हीर साहब का नाम था, अल्लामा तालब जौहरी साहब का नाम था। तो बाई ट्रेन लाहौर चले जाना, और कैवलरी ग्राउंड और उसके बाद पेस के सामने एक हॉस्पिटल के साथ मस्जिद थी, गुलाम मुर्तज़ा मलिक साहब वहाँ जुमा पढ़ाया करते थे, तो लाइव पढ़ने के लिए वहाँ चले जाया करना। तो हमारा जोन जो था वो आसमानों की बुलंदियों को छू रहा था। तो हम आम मस्जिद में जब नमाज पढ़ने या जुमा पढ़ने के लिए जाते तो उनके खिताब को कुछ नहीं समझते थे। जैसे मैं सेटेलाइट टाउन का रिहायशी हूँ गुजरांवाला में, पहले वहाँ रहाइश थी, अब डीसी कॉलोनी शिफ्ट हो चुका हूँ। तो वहाँ एक टैंकी वाली छोटी सी मस्जिद थी जहाँ जुम्मा पढ़ने का इत्तफाक होता। तो सर्दियों में अमूमन ये शुगल हुआ करता था कि मैं पिछली सफ में बैठता जहाँ धूप आ जाती, और वहीं बैठ के धूप को एंजॉय करना और मौलवी साहब को मत सुनना, क्योंकि हम तो बहुत बड़े बड़े उलमा को सुन चुके थे, हमें मौलवी साहब ने क्या इम्प्रेस करना था। तो एक दफा मैं इसी तरह से मस्जिद में गया, तो उस दिन हमारे मस्जिद के मौलवी साहब जुमा नहीं पढ़ा रहे थे, बल्कि उनके कोई मेहमान आए थे। तो वो मेहमान साहब जुमा पढ़ा रहे थे, मैं उसी तरह से धूप में बैठा एंजॉय कर रहा था, और बिल्कुल समात पे जोर नहीं था। लेकिन क्या कीजिए कि थोड़ी देर के बाद मैंने अपने जूते उठाए और हॉल में तशरीफ ली। हॉल में जाके अब मेरा ये जोर लग रहा था कि ये साहब अपना खिताब खत्म ना करें। पता नहीं क्या चीज असर कर रही थी कि मैं ये जोर लगा रहा था कि इनका खिताब खत्म ना हो। अब मौलवी साहब नीचे से इशारा कर रहे थे कि 130 एंड क्रॉस 130 है, तो आप खिताब खत्म करें। खैर उन साहब ने अपना खिताब खत्म किया तो 10-12 बंदे और खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप अपना मौजू मुकम्मल करें, खिताब खत्म ना करें। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये रेस सिर्फ मुझ पे नहीं आ रही, ये सब पे आ रही है। अब मैं जानने का मुतलाशी था कि ये साहब कौन है। तो जुम्मा खत्म हुआ तो मैं किसी जानने वाले से मैंने पूछा ये साहब कौन है। उन्होंने कहा आप नहीं जानते। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा ये मीर हलीम साहब है। मैंने कहा जी वो कौन है। ये मीर मौजम के वालिद है। मैंने कहा जी वो कौन है। ये थाने वाले बाजार में रहते हैं, इनकी रोज पेटल की एजेंसी है। बस इतना पता चलना था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बकायदा जुमा पढ़ाते हैं। कहते तो नहीं पता। मैं कहा जी की कहने 4 दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो चुकी।
اب یہ وہ چپت تھی جو میرے سر میں لگی کہ وہ جو زوم تھا کہ بڑے بڑے علماء کو سننا ہے، تو اسی طرح کی چپت مجھے لگی ہے کہ جب میں نے تحسین کے کلام کو سننا اور پڑھنا شروع کیا، یقین کیجئے مجھے بھی اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک سچا شاعر ہے، اس میں سچائی کی ایک رمق ضرور ہے جو اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لائی کہ پہلی کتاب پہ کلام نعتیہ پڑھا بھی جا رہا ہے اور گایا بھی جا رہا ہے۔ اتنی پذیرائی کسی کو نہیں ملتی، یقین کریے یہ اس کی سچائی ہے۔ اور میں اپنی فیملی کے ساتھ 40 کلومیٹر سفر کر کے علی پور میں تشریف لایا ہوں کہ تاکہ میں اس کا کلام اور اس کی ہمت افزائی کر سکوں۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سوال رہا جو تھا کہ شاعری کیا ہے کا سوال، کہ شاعری ہے کیا؟ تو دوستو شاعری ایکسپریشن کا نام ہے، یہ ایکسپریشن کا نام ہے جو جمالیاتی سرگرمی ہے، جس کو لفظ پہ قدرت حاصل ہو جائے، جس کو لفظ پہ قدرت حاصل ہو جائے وہ لفظ کو نئی نئی ڈائمنشنز دے کر اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے رات ایک لفظ ہے، لیکن اندھیری رات، چاندنی رات، ہجر کی رات، وصل کی رات، عبادت کی رات، یہ رات کی وہ ڈائمنشنز ہیں جو شعراء حضرات ہمیں بتاتے ہیں۔ اور یونس میں بھی یہی گن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس رات خدا پاک نے اقرار لیا تھا، تحسین میں اس رات سے پہلے بھی کہیں تھا، تحسین میں اس رات سے پہلے بھی کہیں تھا، عالم تو ابھی کل کی ہے تخلیق میرے دوست، میں ارض و سماوات سے پہلے بھی کہیں تھا۔ یہ کوئی چھوٹا سا شعر نہیں ہے۔ جو بازوق لوگ ہیں اگر انہوں نے اسٹیفن ہاکنگ کو پڑھا ہو اور اس کی بریف ہسٹری آف ٹائم پڑھی ہو، دا تھیوری آف ایوری تھنگ پڑھی ہو، دا گریٹ ڈیزائن پڑھی ہو، وہ بھی یہ کہتا رہا کہ مجھے بگ بینگ سے ایک لمحہ پہلے پتہ چل جائے تو میں حقیقت کھول دوں گا۔ اور یونس تحسین تو اس لمحے سے بھی پہلے دیکھ رہا ہے کہ جس رات خدا پاک نے اقرار لیا تھا، یہ تو بہت آگے دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جتنی پذیرائی اسے مل چکی ہے یہ خدا کی قدرت ہے اور یہ عطا ہے اور یہ نصیب ہے۔ کتنے خوبصورت شعر اس نے بولے ہیں کہ غم کی ترتیب سلیقے سے لگا سکتا تھا، یعنی میں روز تیرا ہجر منا سکتا تھا، صبر نے چیخ گلے سے نہیں آگے بھیجی ورنہ دیوانہ بہت شور مچا سکتا تھا۔ اب ادھر صبر کی ڈائمنشنز دیکھیے، صبر کی ڈائمنشنز دیکھیے کہ یہ احساسات کی ڈائمنشنز ہیں۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، میں یہی کہوں گا کہ بڑا شاعر بڑے اظہار اور بڑے ادراک کا مالک ہوتا ہے، اور یونس میں یہ کوالٹی بدرجاتم موجود ہے، کیونکہ اس نے سورہ اخلاص کو ایک مصرے میں بند کر دیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، آپ سننے والے اور بازوق لوگ ہیں، کہ سورہ اخلاص کو ایک فقرے میں اور ایک مصرے میں کیسے بند کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ذات ہے بننے سے پاک اور باقی، وہ ایک ذات ہے بننے سے پاک اور باقی، بنا بنایا نہیں ہے بنایا جاتا ہے، یہ مخلوق کے بات۔ اور دیکھیے گا کتنی خوبصورت چیز سے یہ آپ کو بچا رہا ہے، جو ہمارے ہاں ایک شغل کے طور پہ عام محافل میں پائی جاتی ہیں کہ ہم چگلی اور غیبت ایک دوسرے کی کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ ہماری ذات میں جتنے بھی عیب ہیں تحسین ہمیں بتا، وہ تو لوگوں کو کیوں بتاتا ہے کہ عیب بتانا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس میں اصلاح کروں اور امپروو کروں، لوگوں کو بتانے سے تو تمہاری چگلی اور غیبت گوئی ہوگی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ تحسین نے بہت زور لگایا ہے، میں نے جتنی بھی اس کی شاعری سنی ہے اور پڑھی ہے۔ تو اب اصل کام اور مقصدیت کی طرف آتے ہیں کہ اس جگہ جمع ہونا، تحسین کے کلام کو پڑھنا، اس کی کتاب کو پڑھنا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔
کیونکہ ورنہ اگر کوئی بھی کام مقصد کے بغیر کیا جائے تو وہ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے کسی پیر صاحب کے پاس اس کا چیلا حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم کی تسبیح بتائی تھی کہ 2000 دفعہ پڑھنی ہے، تو میں آج I have achieved this target اور میں نے 2000 دفعہ اسے پڑھا ہے. اور اس نے کہا او بھلے کبھی کسی پہ رحم کرنے کا موقع آیا تو وہ بھی کیا یا صرف تسبیح پڑھی؟ تو ہم بھی کہیں شاعری پڑھتے اور سنتے نہ رہیں، اس کے پیغام کو بھی سمجھیں. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہماری ذات میں جتنے بھی عیب ہیں تحسین ہمیں بتاؤ تو لوگوں کو کیوں بتاتا ہے. تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ وہ مقصدیت ہے. یا نسبت سید لولاک سے یونس تحسین ذرہ خاک بھی تنویر میں آ جاتا ہے. یہ پوچھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ کیسے آ جاتا ہے اور کیوں آ جاتا ہے. ہم مریدان حسین ابن علی ہیں جن کا ظلم کے سامنے سرخم نہیں ہوتا صاحب. تو ہم سے دور ہے لیکن اسی جہان میں ہے، کوئی تو ہے جسے اس تک رسائیاں ہوں گی. یہ وہ خوبصورت شعر ہیں اور وہ پیغام ہیں جو ہمیں ضرور اپنانے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے. میں برکتوں اور رحمتوں کی دعاؤں کے ساتھ تحسین صاحب کا بہت شکریہ کرتا ہوں اور آپ سب مہمانوں کا کہ آپ نے میری سماعت کی. بہت شکریہ.